بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری۔ خواتین حضرات، آپ نے یقیناً یہ کہانی ضرور سنی ہوگی۔ اگر آپ نے نہیں سنی تو یہ اس ملک کے ججز اور وکلاء نے ضرور سنی ہوگی، لیکن میں آپ کو یہ کہانی آج کے حالات میں ایک بار پھر سنانا چاہتا ہوں۔ ایک طوطا اور طوطی کسی طرف سے اڑتے ہوئے کسی ویران شہر میں پہنچ گئے۔ شہر پوری طرح اجڑ چکا تھا، مکان ڈھہ چکے تھے، گلیاں سڑکیں اور بازار ویران ہو چکے تھے، لوگ نقل مکانی کر چکے تھے اور شہر میں درندے دھن دھناتے پھر رہے تھے۔ طوطی نے اجڑا شہر دیکھا تو اس نے طوطے سے پوچھا، کس نے اس شہر کو ویران کر دیا؟ طوطے نے شہر کی گری دیواروں، ٹوٹی گلیوں اور اجڑے گھروں کی طرف دیکھا۔ وہاں بے شمار الو پھر رہے تھے۔ طوطے نے ان الوؤں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، الو نحوست کی نشانی ہوتا ہے، یہ جس شہر میں ڈیرے ڈال لے وہ اجڑ کر رہ جاتا ہے۔ طوطے کی یہ بات الوؤں کے سردار نے سن لی۔ وہ گری ہوئی دیوار سے اڑا، طوطے کے پاس گیا اور اسے رات کے کھانے کی دعوت دے دی۔ طوطے نے دعوت قبول کر لی۔ رات مقررہ وقت پر طوطا فیملی الو کے گھر پہنچ گئی۔ یہ کیونکہ پرندوں کی دعوت تھی، چنانچہ اس دعوت میں اس قسم کا کوئی انسانی واقعہ پیش نہیں آیا جیسا آج دنیا نے لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کی افطاری کے دوران ملاحظہ کیا۔ کھانا دے کر اشرف المخلوقات نے روزے بھی توڑ دیے اور روزوں کا احترام بھی۔ بہرحال واپس الو اور طوطے کی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ الو نے کھانا سرو کیا، تینوں نے کھانا کھایا اور آخر میں طوطا فیملی نے الو سے اجازت طلب کی۔ الو نے جواب دیا کہ حضور آپ تشریف لے جا سکتے ہیں مگر طوطی نہیں جا سکتی، کیونکہ طوطی میری بیوی ہے۔ طوطا بہت پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ جناب آپ الو ہیں اور ہم طوطے، ایک طوطی الو کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ الو کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ طوطی ہے یا نہیں، لیکن یہ میری بیوی ضرور ہے۔ دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کے آخر میں الو نے معاملہ عدالت میں لے جانے کی پیشکش کر دی۔ تینوں قاضی کی عدالت میں پہنچ گئے۔ الو کا وکیل مضبوط تھا، ملک کا قانون کمزور تھا اور قاضی صاحب بہت مصروف تھے، لہذا انہوں نے چند لمحے مقدمہ سنا اور الو کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ طوطا اداس اور پریشان عدالت کے باہر کھڑا ہو گیا۔ الو باہر آیا، اس نے طوطے کے حوالے کی اور مسکرا کر کہا، میرے عزیز، مجھے تمہاری بیوی اور اس عدالت دونوں سے کوئی غرض نہیں۔ میں تمہیں بس اتنا بتانا چاہتا تھا کہ ملکوں کو، شہروں کو اور قصبوں کو الو برباد نہیں کرتے، انصاف کی کمی تباہ کرتی ہے۔ اس شہر کو میں نے نہیں، اس قسم کی بے انصافیوں نے تباہ کیا ہے۔ خواتین حضرات، یہ واقعہ آج کی صورتحال میں پوری طرح فٹ بیٹھتا ہے۔ اس ملک میں انصاف مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ آج سپریم کورٹ میں این آر او کے خلاف 17 رکنی بینچ کے فیصلے پر عمل درآمد کی تاریخ تھی۔ سپریم کورٹ نے 25 جولائی کو وزیر اعظم کو سوئس حکام کو خط لکھنے کے لیے 2 ہفتے کا وقت دیا تھا، لیکن آج اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ میں توہین عدالت قانون کی سماعت میں مصروف رہا، میں درمیان کا کوئی راستہ نہیں نکال سکا، لہٰذا یہ معاملہ عید کے بعد تک ملتوی کر دیا جائے۔ چنانچہ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو 19 دن دے دیے اور یہ اب 27 اگست کو عدالت میں پیش ہوں گے۔ تاہم جج کے سربراہ جسٹس آصف سعید کوسہ نے آج ریمارکس دیے کہ عدالت اپنے فیصلے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے گی، جبکہ جسٹس امیر ہانی مسلم نے کہا کہ یہ بینچ صرف عمل درآمد کے لیے ہے، فیصلے کو ری وزٹ نہیں کر سکتا۔ آج ہی کے دن حکومت سے سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے اور توہین عدالت کے قانون کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ اب ہوگا کیا؟ سپریم کورٹ میں 12 جولائی کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست پر بھی سماعت شروع ہو جائے گی اور توہین عدالت کے فیصلے کے خلاف بھی دلائل کا سلسلہ چل نکلے گا، جبکہ راجہ پرویز اشرف ڈھول ڈمکوں کے ساتھ 27 اگست کو سپریم کورٹ پہنچیں گے۔ ان پر فرد جرم عائد ہوگی، یہ وکیل کریں گے۔ وکیل اور اٹارنی جنرل 2-3 ماہ تک دلائل دیتے رہیں گے۔ دلائل کے آخر میں سپریم کورٹ راجہ پرویز اشرف کو بھی سزا سنا دے گی۔ اس سزا کے خلاف اپیل ہوگی، اپیل پر دلائل شروع ہو جائیں گے، آخر میں اپیل ریجیکٹ کر دی جائے گی اور یوں پیپلز پارٹی 1-2 ماہ کے لیے ایک اور پرائم منسٹر لے آئے گی۔ وہ پرائم منسٹر بھی عدلیہ کے ساتھ کھیلتا رہے گا اور یوں جمہوریت کا انتقام جاری رہے گا اور اس دوران
یہ ملک ویران ہوتا چلا جائے گا۔ ہم نے اس ملک میں انصاف کو مذاق کیوں بنا لیا ہے؟ ہماری حکومت عدالت اور عدالت حکومتوں کے ساتھ کب تک لڑتی رہیں گی؟ یہ سلسلہ کبھی ختم ہوگا؟ اگر ہاں تو کب اور کیسے؟ اور اگر نہیں تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ ہمارے آج کے پروگرام کا ایشو ہوگا، جبکہ آج عمران خان اور شیخ رشید کے درمیان انتخابی اتحاد بھی ہو گیا۔ کیا یہ وہ سونامی تھا جس کا اعلان تحریک انصاف کرتی رہی تھی؟ اب آج کے پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے، اور آج کا سوال نوٹ کر لیجئے، کیا شیخ رشید کے ساتھ عمران خان صاحب کا اتحاد واقعی درست فیصلہ ہے؟ ہمیں فیس بک اور 247 پر جواب دیجیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ خورشید ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں آسما ارباب عالمگیر صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، MNA ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے، سینئر قانون دان بھی ہیں اور یہ قانون کو، سپریم کورٹ کو، انصاف کے سسٹم کو پوری طرح سمجھتے ہیں۔ اور ہمارے تیسرے مہمان نعیم الحق صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ شاہ جی، یہ جو لڑائی چل رہی ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ آخر میں کیا نکلے گا؟ سب پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ لڑائی چل نہیں رہی، یہ لڑائی نظر آ رہی ہے اور لڑائی بنا دی گئی ہے آن دی پارٹ آف دی ایگزیکٹو۔ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ میں دیکھیں کہ میں عام شہری ہوں آپ کی طرح، ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے، ملک کے سسٹم سے محبت ہے، ڈیموکریسی سے محبت ہے بطور سیاسی کارکن کے، لیکن جب ایک ادارہ، کوئی بھی ادارہ مطلب ہے، یا دو ادارے یا تین ادارے مطلب، یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ اگر وہ جب وہ انکروچمنٹ کرنے لگ جائیں، دوسرے کے مداخلت کرنے لگ جائیں دوسرے کی حویلی میں، تو لامالا شرارت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور اس سے آگے بات پھر نکلتی ہے اور نکلتے نکلتے پتہ نہیں کہاں تک چلی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی بھی، اگر آج کے ایگزیکٹو وہ یہ کہے، اور یہ قدرتی بات ہے کہ جس کے پاس پاور ہوتی ہے، کیونکہ پچھلی حکومتوں کی بھی اگر آپ ہسٹری اٹھائیں، اور یقیناً آپ کو ہسٹری کا پتہ ہے، ہر جو پولیٹیکل پاور کی کوشش ہوتی ہے کہ میری پاور میں کوئی مداخلت نہ ہو، میری پاور میں اضافہ ہو، میری پاور میں مداخلت عطا کہ جوڈیشری بھی نہ کرے، عطا کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ بھی نہ کرے، یعنی وہ طاقت کا اتنا اپنے آپ کو سرچشمہ سمجھ لگتے ہیں۔ تو اب اگر صاحب آج کی جس کو آپ نے لڑائی کا ذکر کیا، یہ عموماً کہا جاتا ہے، گلیوں محلوں میں یہ ڈسکس ہوتی ہے کہ اگر آج کی پولیٹیکل پاور محض اس بلبوتے پر، محض اس برتے پر کہ وی آر الیکٹڈ پیپل، بھائی نو ڈاؤٹ یو آر الیکٹڈ پیپل، لیکن الیکٹڈ پیپل کا بھی ایک دائرہ اختیار ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک حد ہونی چاہیے، مطلب ایک طریقہ کار ہے، اس سے آپ آگے پیچھے نہیں جا سکتے۔ اب اگر کوئی بھی پاور میں آنے والا تھرو بیلٹ پیپر وہ یہ کہے جناب کہ یہ تو میں تینوں کے تینوں دفتر میں ایک ہی جگہ رکھوں گا، عدالت بھی ادھر ہی لگے گی، پارلیمنٹ کے اختیارات بھی میں استعمال کروں گا، اور ایگزیکٹو تو میں ہی ہوں، اس طرح بات نہیں چل سکتی۔ اور آج لڑائی یہی ہے۔ ایک لچک دکھائی جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے پچھلے 15-20 دنوں کے درمیان، جب یہ کہا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بڑا فرم قسم کا سٹانس ہے، اس سے انہوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو نرم کیا ہے۔ پچھلی بار اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہمیں 2 ہفتے کی گنجائش دے دے، وقت دے دیا۔ آج انہوں نے کہا کہ عید کے بعد تک کا ٹائم دے دیا، عید کے بعد تک کا ٹائم دے دیا۔ نہ بیان کروں، یہ لچک والی بات نہیں ہے۔ پہلی بات یہ دیکھیں جی، عدالتیں تو 2 + 2 = 4، آئین قانون، یہ کورٹس آف لا ہے، اس میں کوئی اور فلیکسیبلٹی لچک اور اداروں میں ہوتی ہے، پولیٹیکل اداروں میں ہوتی ہے، پولیٹیکل جو ادارے ہوتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوگا 27 کو جب پرائم منسٹر وہاں پہ پیش ہوں گے جی تو فرد جرم عائد ہو جائے گی ان کے اوپر، تو وہ تو پروسیس ہی یہی ہے، اور اس کے بعد سزا ہو جائے گی ان کو، سر اس کے بعد نیا پرائم منسٹر آ جائے گا، صاحب یہ وہ نیا پرائم منسٹر بھی یہی کرے گا۔ یہ تو کل کی بات ہے، یہ دیکھنا کل کی بات ہے، یہی ہو چکا ہے۔ عدالت تو ایک جو ہے انچ ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، کوئی فلیکسیبلٹی وہ نہیں دکھلا سکتی۔ کیا یہ فلیکسیبلٹی دکھلا سکتی ہے؟ ان کے احکامات جو ہیں وہ کہیں گے اچھا جی کل والے تو ہم نے کر دی تھے، آج والے جو ہیں وہ شاہ صاحب تھے وہ مظلوم تھے اور یہ راجہ صاحب لہذا ہمیں نے کچھ نہیں کہتے، یہ بات نہیں بنی۔ اچھا آسما صاحبہ، آپ کہاں لے جانا چاہتی ہیں اس ملک کو؟ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہ سوال اگر آپ کسی اور سے پوچھیں تو بہتر ہوگا. کس سے پوچھیں؟ آپ ایک جمہوری سیٹ اپ سے، ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ سے یہ سوال پوچھیں گے تو وہ آپ کو یہی جواب دیں گے کہ ہم اس کو جمہوریت کی طرف ہی لے کر جائیں گے، اور جمہوریت ہی اس ملک کا حال ہے، اور جمہوریت ہی اس ملک کا فیوچر ہے. اگر جمہوریت اس کو جمہوریت کہتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے ساتھ کنفرنٹ کرنا شروع کر دیں، لڑنا شروع کر دیں. جاوید صاحب، پہلے میں ایک چیز کلیئر کروں. سپریم کورٹ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کنفرنٹیشن نہیں کی. دس از ان کلیئر ٹرمز کہ کبھی کنفرنٹیشن نہیں کی. شاہ صاحب میں حیران ہوئی جب انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومتیں، یقیناً پچھلی حکومتیں اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے، سیمی گاڈ سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے، وہ میرے خیال میں میاں صاحب کے اس دور کی ذکر کر رہے تھے کہ میاں صاحب کی نہیں دور میں 6 ترامیم کی بات کر رہا ہوں جو ان کو نہیں پتا نا، اور امیر المومنین کا دعویٰ کیا. 6 ترامیم کی بات کر رہا ہوں. شاید وہ دور ان کو یاد آ رہا ہے. 6 عدلیہ سے متعلق. پیپل پارٹی کی ہسٹری میں کوئی ایسا وقت نہیں آیا. ہم نے اب تو آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں جی، اب تو دیکھ رہے ہیں نا روز. ہم نے عدالت کا کون سا فیصلہ ہے آپ مجھے بتائیں پریکٹیکلی آن دا فیس کے نہیں مانا. پرائم منسٹر چلے گئے. نہیں ملک صاحب ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا آپ بتا دینا لیٹ اس سی نہیں ہے جو ہم نے سپریم کورٹ کا نہیں مانا. کوئی شکوہ ہے، کوئی گلہ ہے، ہم بھی آپ جیسے پاکستانی ہیں، ہم نے بھی شاید اوروں سے زیادہ جستجو کی اور آزاد عدلیہ کی، لیکن آزاد عدلیہ کی، ناٹ اینی ٹلٹڈ عدلیہ کی. ہم نے بھی وہ کی. ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ وائی دا ڈفرینسیشن. اس عدلیہ کو آزاد کہیں گی، اس عدلیہ کو آزاد کہیں گے جو آپ کو نہیں چھیڑے گی. دیکھیں آپ ابھی وہ آزاد ہو جائے گی، اور اگر آپ کو چھیڑے گی تو وہ آزاد نہیں ہے، ٹلٹڈ ہوگی. 3-4 پیپل، آپ گراف نکالیں کہ اس ملک میں کتنا ووٹر ہے پیپل پارٹی کا، تو وہ سارا گنہگار ہو گیا. دوز آر دا پیپل دیٹ برنگ یو. تو یو کین ناٹ، آپ ایک ڈفرینسیشن نہیں کر سکتے. مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیے کہ اگر فرض کیجیے آپ کو، فرض کر لیں 5 کروڑ لوگ پہ آپ جا رہے ہیں، 5 کروڑ آپ کو کہاں لے کر فرض کیجیے 5 کروڑ لوگ آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں. جی، اس ووٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جو چاہیں کر لیں. مثلا کیا ہم نے چاہا کیا؟ سپریم کورٹ آپ پاکستان کا حکم نہ مانے. آپ کون سا حکم نہیں مانا؟ ذوالفقار بھٹو شہید کو پھانسی کیا، گیلانی صاحب کو گھر رخصت کر دیا، زرداری صاحب پہ کیس ابھی تک کوئی ثابت آپ کر دیں. کون سا کیس نہیں مانا؟ ہر ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر بٹھایا ہے. کون سا کیس نہیں مانا آپ نے کسی وزیر کے اوپر؟ نہیں ملک صاحب، آپ نہیں ملک صاحب کو شامل کر دو آپ کے ساتھ. پوائنٹ سعودی بات کرنا الگ ہے، پریکٹیکلٹی الگ ہے. مجھے بولنے دیجیے پلیز. بالکل آپ بولیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کی جو نوعیت ہے وہ اس سے کہیں زیادہ مختلف ہے جو میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے. دیکھیے، پاکستان پیپل پارٹی جو اس وقت کی حکومت ہے، ان کی اور ان کے حلیف جو ہیں، پاکستان پیپل پارٹی کا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 2008 میں کیا منشور تھا تو شاید کوئی بھی نہ بتا سکے ان کا کیا منشور تھا، کیونکہ ان کا کوئی منشور نہیں تھا. نہیں، روٹی کپڑا. ایک منٹ، نہیں آپ میرا میری بات سن لیں، پھر آپ کا بات نہیں آپ میری بات دیکھیں. سیاسی پارٹی کا منشور ان کی نہ معاف کیجیے گا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد جو واقعات ہوئے، زرداری صاحب جس طریقے سے انہوں نے پارٹی کی قیادت سنبھالی، اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا ایک جذبات کا جو دور تھا، اور NRO ایک سیاہ قانون جو جنرل مشرف نے اس ملک میں نافذ کیا، یہ تمام، اور پھر بعد میں چل کر یہ جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کر لیا کہ 40% ووٹ جو ہے جعلی ووٹ ہیں، تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ اگر پیپل پارٹی کو 1 کروڑ 10 لاکھ ووٹ ملے تھے تو اس میں 40% ووٹ جعلی تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ NRO سے لے کر 2008 کے جو انتخابات تھے ان کے انعقاد تک یہ تمام باتیں پاکستان میں جمہوریت کی جڑ کو کھوکھلا کرنے کی ایک سازش تھی، ایک کوشش تھی. مشرف صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ وہ اپنے اقتدار کو طول دیں. آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری شہزاد وغیرہ یہ کہتے تھے جی ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیے، اب 2012 میں آئے گا، 2012 میں آ گیا. حکومت کو پتا ہے کہ 4-5 مہینے یا 6 مہینے رہ گئے ہیں قانونی طور پر، ٹھیک ہے. اب وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، اتنی بری حالت ہے کہ میں آدھے گھنٹے میں آپ کو اگر بتاؤں شاید آپ کا وقت نہیں ہوگا، اس پہ کسی اور وقت پروگرام میں بات کریں گے کہ معیشت کی کیا حالت ہے، پاکستان کا کیوں دیوالیہ نکل چکا ہے. اور اس وقت یہ کہ IMF کا وفد ڈائریکٹلی GHQ میں جا کر آرمی کو بتا رہا ہے کہ جی یہ ملک کی حالت یہ ہو رہا ہے اس وقت اس ملک میں، کیونکہ حکومت کام نہیں کرے. وزیر خزانہ ٹیلی ویژن پر کب نظر آئے تھے آخری دفعہ، آپ مجھے بتا سکتے؟ مجھے تو یاد بجٹ کے بعد آج نظر آئے نہیں آئے. صدر صاحب عوام سے کوئی رابطہ نہیں. پرائم منسٹر صاحب جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں چھپ کر.
کس کا رابطہ ہے؟ نہیں، وہ کراچی کابینہ گئے تھے کے پچھلے دنوں، نہیں، معاف لوگوں سے کیجیے گا، ملتے عوام رہے سے ہیں۔ تو نہیں ہے نا، کابینہ کے بلاول ہاؤس میں جا کر ایک بند کمرے میں میٹنگ کر دینا، اس سے کیا عوام کا تو رابطہ؟ مسئلہ یہ کیا کریں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت اخلاقی طور پہ تو دیوالیہ تھی اب، اور ایک قانونی طور پہ بھی یہ دیوالیہ ہو چکی ہے. ان کو اپنا اختتام سامنے نظر آ رہا ہے اور بوکھلاہٹ میں یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مارچ تک یہ نکال جائیں، سپریم کورٹ سے تصادم ہو تاکہ شاید اس تصادم کے نتیجے میں ان کی مقبولیت میں کچھ اضافہ ہو جائے، جیسے بے نظیر بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد ہوا. شادی دو چیزیں sort of اب تک conversation is جو this? ملک میں ڈسکس ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح مارچ تک یہ کھینچ لے سارے سسٹم کو، راجہ پرویز حسن صاحب کو کھینچ لیا جائے وہاں تک، یا پھر ان کی جگہ ایک نیا پرائم منسٹر لگا کے وہاں پہ لایا جائے، یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو پیچھے دھکیل کے عوام کی جو ہمدردیاں ہیں وہ حاصل کر لی جائیں اور اس کے بعد الیکشن میں چلا جائے اور جیت جائیں. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری کوشش ہے کہ پورا سسٹم وائنڈ اپ کر دیا جائے اور فوج ٹیک اوور کر لے یا پھر ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آ جائے تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی آرام سے ملک سے باہر چلی جائے اور 2-3 سال بعد دوبارہ پالیٹکس میں آ جائے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کیا چاہ رہی ہیں پیپلز پارٹی؟ یہ جو آخری بات کی ہے نا آپ نے، صرف آپ میں یا نہیں، یہ کافی لوگ مطلب سنجیدہ لوگ، سمجھدار لوگ، لکھاری لوگ، انٹیلیجنشیا، سول سوسائٹی، وہ یہ سوچ رہے ہیں اور میں کہتا ہوں نہ بھی سوچیں. بات یہ نظر میں یہ نظر بات آتی ہے. آپ نے ایک وہ توتی کی اور وہ اس کی کہانی سنائی، اس الو کی تھا اس میں. وہ بات دراصل چوہدری صاحب یہ ہے کہ الو نے جب وہ انصاف دیکھا اور وہ کر کے رہا تو اس نے یہ کہا کہ جناب وہ شہر پھر اجڑ جایا کرتے ہیں کہ جہاں پر انصاف صحیح نہیں ہوتا. اور ایک طرف چرچل نے بھی کہا تھا ورلڈ وار میں کہ جناب عدالتوں کا کیا حال ہے، انصاف ہو رہا ہے پھر ہمیں کوئی شخص نہیں دے سکتا. اب اگر آپ، اور بار بار ہوتا ہے جی جمہوریت کا خطرہ ہے، مطلب میں بھی کہتا ہوں جمہوریت کو خطرہ ہے، لیکن جمہوریت کو سسٹم سے خطرہ نہیں ہے، جمہوریت کو ایک گروپ آف پیپل سے خطرہ ہے. سپریم کورٹ سے کوئی خطرہ نہیں. نو، سپریم کورٹ تو میں آگے بیان کر چکا ہوں کہ سپریم کورٹ تو چوکیدار ہے، وہ بچا رہی ہے سسٹم، وہ بچا رہی ہے اور 4.5 سال سے بچا رہی ہے جی 4.5 سال سے بچا رہی ہے سسٹم. یہی میں عرض کر رہا ہوں نا، مطلب جو میں سمجھتا ہوں بطور پولیٹیکل ورکر کے، اور ڈیموکریسی کی تو سرپرست پروٹیکشن کرنے والی وہ ہے ہی صرف ایک عدالت ہے. اور بڑے عرصے کے بعد یہ عدالتیں ملی ہیں جو وائبرنٹ ہیں، جو آزاد بھی ہیں، جو کمپیٹنٹ بھی ہیں اور جو بولڈ بھی ہیں، کہ جو وزیر اعظم کہتی ہے اچھا جی آ جاؤ 27 تاریخ کو. یہ جمہوریت کو خطرہ ہے یا جمہوریت کو کی مضبوطی ہے؟ اور جمہوریت والے جو لوگ ہم ہیں، جمہوریت کا جو پھل ہم کھاتے ہیں، جمہوریت کا جوس جو پیتے ہیں اور جھنڈا لگاتے ہیں، تو وہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اسما صاحب صاحب ایک بات ہے کہ جو بہت محسوس ہوتی ہے، بار بار محسوس ہوتی ہے، وہ بات بڑی دلچسپ وہ یہ ہے کہ آپ کی مس گورننس جو ہے وہ تو سامنے آ چکی ہے. بجلی آپ پیدا نہیں کر سکے، گیس کی لوڈ شیڈنگ کا آپ مسئلہ حل نہیں کر سکے، ڈالر آپ نے 96 روپے تک پہنچا دیا، اکانومی ملک کی بہت نیچے چلے گی، انڈسٹری ملک کی بند ہوگی، فارن ہماری پالیسی خراب ہوگی. ان سب سے آپ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ ایک لڑائی شروع کی ہوئی ہے. روز ٹیلی ویژن چینل پہ وہ لڑائی دکھائی جاتی ہے اور اس ساری چیزوں میں آپ کی جو بیڈ گورننس ہے وہ چھپ جاتی ہے. آپ اس کو اسٹریٹجی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، ساری اس سیاسیت کنڈے کے طور پہ آپ استعمال کر رہے ہیں سپریم یہ کورٹ. ہماری اسٹریٹجی ہے کہ یہ آپ کی سوچ و بنا پہ آپ نے کوئی ایسی اسٹریٹجی نکالی ہے؟ معذرت کے ساتھ آپ مان لیجیے کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل، کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے. اور ایک میں یہاں پر ایک پوائنٹ کلیئر کروں کہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہماری کوئی محاذ آرائی نہیں ہے. بینگ اے پاکستانی لائک یو اینڈ اینی بڈی ایلس سٹنگ ان دا لائن، وی ہیو آل دا رائٹ ٹو آسک اینڈ ریکویسٹ اینڈ پلیڈ دا سپریم کورٹ، اور یہ ہمارا حق ہے اگر ہم ان سے ریکویسٹ کریں یا ان سے. یہ صرف آپ کا ایک ہی حق ہے جس ملک میں، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں آپ کا، کوئی فرض نہیں. کیونکہ ہمارا ماضی، ہمارا جو تلخ ماضی ہے وہ ہمیں کیا یاد دلاتا ہے؟ کیا یاد دلاتا ہے؟ آپ بتائیں کیا یاد دلاتا ہے؟ جوڈیشل مرڈر کس کا ہوا؟ ان میں سے کسی کے لیڈر کا ہوا؟ یہ جو اوپر سے اسکائی لیب کی طرح آئے ہوئے، پیراشوٹ کی طرح آئے ہوئے، ان میں سے کسی کے لیڈر کا ہوا؟ ان میں سے کسی کے ورکر کا ہوا؟ یہ دونوں بیٹھے، یہ اپنے کسی ایک بھی فرد وہ تو آپ کہتے ہیں نا، اس پہ بھی میں آتی ہوں. ان میں سے ایک ورکر کو کوڑے لگے، ان کی دونوں کی پارٹی میں سے، ان کی دونوں کی ایک پارٹی میں سے کسی کے ورکر کو پھانسی ہوئی ہے. ٹیل می جاوید چودھری صاحب، آپ خدا کے لیے آج سچ بولیں. پھانسی ہو گئی اور کوڑے ہو گئے، ووٹ جس پہ کو ہوتی کوڑے ہے. زیادہ لگے ہیں وہ اس کی پرفارمنس بڑی زبردست ہے. جس کی پارٹی میں 3-4 شہید ہیں، یا میں شہید ہیں، وہ پارٹی کا بھی ہمارا ہوا میں ورکر دلائی کیمپ میں نہیں گیا. ڈونٹ اسپیک. زرداری صاحب کی انہوں نے بات کی، زرداری صاحب کو اپنی پارٹی نے الیکٹ کیا.
ہم نے ان کے لیڈران پہ کبھی الزام نہیں لگایا. انہوں ان کے ایک ہی خاندان کے ایک چیف منسٹر ہے, ایک سابقہ پرائم منسٹر. وی ہیو نیور کرٹیسائز اینڈ اٹس ناٹ آور ڈیوٹی. انہوں نے عمران خان کو لے آئے جو ان کی پارٹی کے آج ایک وہ افطار پارٹی ہو رہی تھی کہ اذان سے پہلے وہ افطاری کر رہے تھے. تو دس از دا ڈسپلن آف دیئر پارٹی. بٹ وی ڈو ناٹ, ہم یہ نیچے کام نہیں کرتے. وی ڈو ناٹ کرٹیسائز سچ تھنگس. لیکن آپ کی عوام نے دیکھی, ویسے انعام صاحب یہ بات ان کی درست ہے اور وہ سارے پاکستان نے دیکھی. آپ کی پارٹی کو اتنی جلدی ہے کہ وہ افطاری کا انتظار نہیں کرتے. وہ وہاں پر مجھے خبر یہ ملی ہے کہ میں نے معلوم کیا, مجھے اس کا علم نہیں تھا. آپ اپنے ٹائم میں پھر کہ وہ وہاں پر ٹیلی ویژن پر وہ کچھ کسی چینل پہ کوئی اذان ہو رہی تھی کسی اور وقت, کچھ لوگوں نے سمجھ کر ساتھ شروع کیا. 5:30 بجے اذان کون سی؟ آپ تیاری کر لیں, کشتیاں خرید لیں. نہیں صاحب, 5:30 6 بجے کہاں اذان افسوس مجھے کی بتائیں, بات ملک کے کس حصے میں ہوتی ہے؟ آپ لوگ جو ہے نا اس ملک میں جمہوریت یوں نہیں چلتی. کشتیاں خرید لیں, یہ ایک ایلیگیشن سونامی بہا کے لے جائے گی اس حکومت کو انشاءاللہ. اس ملک کو ایک کشتیوں کا مضبوط انتظام کر لیں جمہوریت کی ضرورت ہے. کوئی شاید سیلاب جو جہاز آپ لا رہے ہیں اس کی کوئی آپ اپنے آپ کو جو مضبوط کر لیں اور یونائٹڈ کر لیں. جو مشرف کے سارے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, چل جائے گا کہ ان کی, مجھے یہ لگ رہا ہے, اور میری پیشن کو یہ دوسری بات, آپ اپنی پیشن کو اپنے پیپل پاس پارٹی رکھیں. کا جو حشر سن 97 سے جو ہوا تھا نا پنجاب میں خاص طور پر, اس سے زیادہ برا ہوگا. دیکھیے پاکستان ایک میں یہ ایلیگیشن نون لیگ کا بھی, نون لیگ کا سن 97 میں تو نون لیگ کا نہیں, یہ الیکشن بہت ہی ایسا نہیں ہے نون لیگ کا, نون لیگ کی وہی صورتحال ہوگی جو 97 میں. اچھا میں بریک لینے دیجیے, بریک لے کے نہیں صاحب میں بریک. پہلے آپ میں یہ کہوں گی, انہوں نے جو بات کی آئی ایم ایف کی, یہ پاکستان کی عوام پر, پاکستان قوم پہ یہ جو ایلیگیشن لگا رہے ہیں, اس کا کوئی حل چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک لینے کے بعد چھوٹی سی بریک لینے کے بعد واپس آئے. کون سی ایلیگیشن؟ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ گفتگو جاری ہے, لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کیا چاہتی ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کا کیا بنے گا, تحریک انصاف کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا, پاکستان مسلم لیگ نون اس ملک کو کہاں لے کے جائے گی. عجیب سی کنفیوژن سی ہے جو جس سے ہم باہر نہیں نکل پا رہے. آج کی ایک اور بڑی دلچسپ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور شیخ رشید صاحب کی پارٹی عوامی مسلم لیگ کا اتحاد ہو گیا, اور اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ شیخ رشید صاحب کے خلاف اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی اور ان کو سپورٹ کرے گی. یہ خبر کہاں تک درست ہے, کیونکہ آج تک سارے ٹیلی ویژن چینلز اب تک یہی خبر دیتے رہے ہیں پورے پاکستان کو. پاکستان تحریک انصاف کا موقف تو لیں گے نعیم الحق صاحب سے, لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھائیں گے جس میں شیخ رشید صاحب بھی ہیں اور عمران خان صاحب بھی ہیں. 2005 میں کسی ٹاک شو میں جس قسم کی گفتگو ہو رہی تھی, کیا اس گفتگو کے بعد بھی اتحاد ممکن ہے؟ آپ وہ ملاحظہ کیجیے کلپ سب سے پہلے. مشکل سے جوت کیا ہے, آپ کو پتا ہے جو صورتحال ہے. یہ تو انہوں نے ایک سیٹ جیتی ہے اور قیامت کھڑی کی ہوئی ہے. ان کا کوئی ہے کونسلر سارے ملک میں؟ ہم الیکشن لڑے نواز شریف کے نام لے کے اور اس کے بعد لوٹا ہو کے دوسری طرف چلے جائیں, ایسی حرکت نہیں تھی. اگر یہ ثابت کرے کہ میں نے اس کے نام پہ ووٹ لیا ہے, یہ ریکارڈ رکھ لیں. اگر کوئی شخص ہلکے میں کہہ دے میں سیاست سے دستبردار ہوں, میرا خیال ہے اللہ کیا تمہارا اپنا کوئی اللہ سب کا چلیں ڈرامہ تو نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ لوگوں کو سچ بولنے کی توفیق دے. میں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا, ڈرامے کی سواریاں نہیں ہیں. صرف آپ کامیاب سیاستدان ہیں نا. یس, یہ دیکھیں میں ٹی وی پہ کہتا ہوں اللہ مجھے شیخ رشید جیسا کامیاب سیاستدان کبھی نہ کرے. اسے معمولی کپتان ہے, کھیل رہا ہوں ہمیشہ میں, اللہ آپ کی دعا دے رہا ہوں, لیکن ان کیونکہ آپ کامیاب نہ ہوں میں. ایک آپ نے یہ کامیابی ہے کہ پہلے آپ میری بات کرتے ہیں اور لوٹا ہو کے ادھر چلے جاتے ہیں. یہ آپ کو ہر آدمی ایسا نظر آتا ہے. شیخ صاحب آپ کو مجھے بھی آپ پتا کر لینا, آپ اس کے بھی بن جائیں گے. کرکٹ کی گراؤنڈ تو نہیں ہے, آپ وہی بن جائیں گے. ان کے بھی یہاں تو وزارت کے سر پہ زور کے بات شیخ میں بڑی طرح جانتا ہوں شیخ یار. میں مجھے نون کی آخری مجھے بات کہنے دیں. نون کی پوزیشن پنجاب میں 0 ہوگی. پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہونے کے بعد بے نظیر بھٹو کا جو بھی فیصلہ ہوگا, عمران خان کی ایک سیٹ ہے, جدھر مرضی کہے گا ہم اس سے. اللہ کرے کہ شیخ رشید جیسا میں پھر سے کہتا ہوں میں کامیاب سیاستدان بنوں, میں فیل ہی رہوں, میں اصغر خان بن جاؤں, لیکن ایسا سیاستدان میں مجھے وہ بڑا پسند ہوگا. کم از کم اپنی شکل شیشے میں دیکھوں, میں شرم تو نہیں آئے گی کہ ضمیر نہیں میں بیچ دیا. نعیم الحق صاحب وہ 2005 کا یہ کلپ ہے, 2012 میں سیاست کتنی بدل جاتی ہے, بدلتی رہتی ہے. دیکھیں
سب سے پہلے لیکن میں آپ کے پروگرام میں عمران خان صاحب نے یہ کہا اس بات کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ ان سے ان جیسا کامیاب سیاستدان 7 سال ہو گئے میں بھی میں سب سے پہلے اس بات کی مکمل تردید کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اور شیخ رشید صاحب کا کوئی الائنس ہوا ہے یا ہونے جا رہا ہے اس وقت نہیں ہو رہا. نہیں. کل شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کے گھر تشریف لائے تھے. انہوں نے 13 اگست کے جلسے میں باقاعدہ دعوت دی جس میں عمران خان صاحب شریک ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ چند ایک مہینہ پہلے یا 3 ہفتے پہلے ہم جماعت اسلامی سے بھی اس وقت ہم ان تمام جماعتوں کے ساتھ ایک حد تک ایک تبادلہ خیال کر رہے ہیں جو حکومت وقت کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور یا حکومت میں شامل نہیں ہے کسی سطح پر, اور یہ اسی سلسلے کی کڑی تھی. اب یہ 7 سال کے پرانے پروگرام پہ میں کیا تبصرہ کروں. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کیا کیسے کب کیا نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے. نہیں ایک منٹ, یہ سونامی ہے. کیا تبصرہ کروں, آپ کیا تبصرہ کریں گے کہ 7 سال دیکھیں اور یعنی نکلتی ہیں. اگر آپ ظہور اسلام کے وقت اس مکہ میں ہوتے اور وہ مہربانی کر کے راول پنڈی کی سیاست میں مکہ مکرمہ کو باہر نکال. تاریخ اور زندگی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ حالات بدلتے ہیں, خیالات بھی بدل سکتے ہیں, واقعات بھی ان کے حالات بدلتے ہیں تو اعتراض کیوں کرتے ہیں, ان کے حالات بدلتے ہیں تو اعتراض کیوں کرتے ہیں آپ. اور یہ آگے دیکھیں اور آپ کو بڑا کچھ ملے گا دیکھنے کے لیے. اسلام میں درگزر کرنے کا ان کو درگزر بھی کرنے دیں نا. یہ جب درگزر کرنا چاہتے ہیں تو آپ بڑے ناراض ہو جائیں گے. آپ دونوں آپ یہ کہتے ہیں دونوں ملے ہوئے ہیں جبکہ یہ درگزر کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, وہ آپ دوسری طرف لے جا رہے ہیں. میں اس وقت بات کر رہا ہوں شیخ رشید اور عمران خان صاحب کی. ہمارا کوئی الائنس نہیں ہو رہا. آپ نے بھی اپنے پروگرام شروع میں کہا تھا, میں نہیں, وہ تو آئندہ ہمارا پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہم مختلف سیٹوں پر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ بھئی شاہ صاحب کھڑے ہو رہے ہیں یا آسما کھڑی ہو رہی ہیں, چلو یہ ہمارے تعلقات سے میں بات کر رہا ہوں, وہاں پہ ہم اپنا کینڈیڈیٹ شاید نہ کریں. مگر وہ اتحاد نہیں ہوتے. انتخابی اتحاد ایک مختلف چیز ہوتی ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. شاہ جی آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ تو کیونکہ راول پنڈی سے آپ کا تعلق ہے, شیخ رشید صاحب کو پرانے جانتے ہیں, میں بھی بڑا فین ہوں ان کا اور عمران خان صاحب دونوں کا بڑا فین ہوں. اگر ان دونوں کا اتحاد ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کب ہمیں کہا اعتراض ہے, لیکن میں ایک اعتراض آپ پر ہے مجھے, وہ یہ کہ یہ جو آپ کلپس دکھلاتے ہیں, میں سوچ رہا تھا ابھی کہ یہ سیاستدانوں کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ لا میکنگ کریں کہ کوئی بھی چینل 2 سال سے زیادہ پیچھے نہ جایا کرے. ایٹ دا موسٹ 2 سال کی کلپ دکھلایا کرے. آپ کو ایسا قانون بنانا پڑے گا جس میں ہم 2 گھنٹے بھی پیچھے نہ جا سکیں. جس قسم کی سیاست یہاں پہ ہو رہی ہے آپ تو کہیں گے کہ 2 گھنٹے پیچھے بھی نہیں جا سکتے آپ. انفارچونیٹلی. لیکن وہ اس لیے کہا جاتا ہے نا, بڑی مزہ ہے کہ بولنے سے پہلے سوچو پھر بولو, اور بالخصوص پالیٹیشین کو اپنی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اس کے سوچ میں, اس کے. ویسے میں معذرت چاہتا ہوں 4 میں نے ایسے کلپ بھی رکھے ہوئے اپنے پاس, وہ اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون شیخ رشید صاحب کے ساتھ اتحاد کرے گی تو اس وقت کیا ہوگا. وہ 4 کلپ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس میں بھی آپ دیکھیے گا کہ شیخ رشید صاحب آپ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں, آپ شیخ رشید صاحب کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. نہیں, میں تو اس لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ نام ایک کرنی پڑے گی کہ آپ پیچھے نہ جائیں, یعنی صرف زیادہ سے زیادہ 1.5-2 سال تک. چلو اچھا نہیں شاہ جی, مسئلہ یہ ہے کہ اگر سیاست میں یہ سب کچھ ہم نے کرنا ہے, سیاست میں سب کچھ کرنا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آگے نہیں گئے. ہم 2012 میں نہیں پہنچے, ہم ابھی تک 1980 میں ہیں, 1990 میں ہیں یا 2000 میں ہیں, ہم اس سے آگے نہیں گئے. تو ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو یہ چاہیے کہ کم از کم اصول کی بات کرنا بند کر دیں. چلو صاحب, میں آج کروں سیاستدان باتیں, اصول کی بھی, بے اصولی بھی, الٹی پلٹی, یہ ساری ان کے ایجنڈے ہوتے ہیں, ان کے پروگرام ہوتے ہیں, الیکشن کے اپنا مینیفیسٹو ہوتے ہیں. سوال یہ ہے چلو صاحب, سیریس کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کے الیکٹورل کالج کو ویجیلنٹ ہونا پڑے گا. پاکستان کے الیکٹورل کالج سے مراد 18 کروڑ عوام یا 6-7 کروڑ ووٹ, یعنی وہ ویجیلنٹ ہو جائے آپ نہ ہو. نہیں, اس لیے کہ وہ ویجیلنٹ ہوں گے تو ہماری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی, بالکل طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. اور ٹو سم ایکسٹینٹ پھر جو میڈیا ہے, ایک میری سن لیں, اور بلکہ پچھلے ایک دنوں ایک لیڈر ان کی جماعت کے, وہ لیڈر, ان کے ساتھ بات بھی میڈیا پہ تھوڑی گرمی سردی بھی ہوگی. 1 گھنٹہ آدمی جمپ مار کے آتا ہے, ایک ورکر یا پالیٹیشین دوسری جماعت میں,
یہ فار انسٹنس میں مثال دے رہا ہوں کہ میں پیپل پارٹی میں ابھی چلا جاتا ہوں. نہیں، آپ پیپلز پارٹی سے آ کے نون لیگ میں شامل ہوئے. نہیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ فوراً جناب 1 گھنٹے کا آیا ہوا ادھر کو یہ جناب پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما آگے مرکزی ہے وہ کچھ خدا کا خوف کھایا کرے. مطلب ہے کہ جس ورکر نے یا جس کسی نے اس پارٹی میں کم از کم کوئی مار تو کھائی ہو، اس کا ایک ایشو تو اس کو پتا ہو. ہمارے جائیں ہم جماعتوں پہ بھی کم از کم 10 کوڑے تو کھا لے وہ. وار جماعت کوڑوں نے اب کوئی کہیں ہے بدر صاحب کی آسما صاحبہ کہہ رہی تھی نا کہ ہم نے کوڑے کھائے ہیں اور ہم نے پھانسیاں برداشت کی ہیں. میں اس پوائنٹ سے کبھی نہیں اچھا یہ پیپلز پارٹی ہے جس نے کھائی ہے. میں نے ان کو اوپن چیلنج کیا آپ کے پروگرام میں، یہ اپنے ورکروں کے اور لوگوں کے نام آپ کوڑے نہیں کھا سکتے. جن کے لیڈران نے جن کے ورکروں نے گردان نہیں ختم ہوگی. جب ضیاء الحق صاحب کوڑے مار رہے تھے اس وقت آصف زرداری صاحب سن 85 میں کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے آپ کو پتا؟ ہاں جی بتائیے. آپ ذرا بتائیے. سن 85 کے انتخابات میں آصف زرداری صاحب جب ضیاء الحق آپ کے ورکرز کو کوڑے مار رہے تھے، آپ کے لیڈر زرداری صاحب اس وقت اس نظام کو مستحکم بنانے کے لیے کوشاں تھے. سن 85 کے انتخابات تھے یا نہیں؟ اچھا اس میں ایک منٹ صرف میں نے وقفہ لینا یہیں سے سٹارٹ کریں گے. صرف آصف علی زرداری صاحب نہیں، ان سے یہ بھی پوچھیے گا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اس وقت کہاں تھے. ایک چھوٹی بریک ہونے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواجہ صاحب وقفے ہو جانے سے پہلے نعیم الحق صاحب نے ایک سوال کیا تھا آسما ارباب عالمگیر صاحبہ سے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب 1985 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو کوڑے مارے جا رہے تھے تو اس وقت صدر آصف علی زرداری صاحب کہاں تھے. میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا کہ ان سے یہ بھی پوچھ لیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کہاں تھے اس وقت. جی جناب. دیکھیں اس کا تو جواب بالکل صحیح ہے کہ بے نظیر کی شہادت کے بعد جب پارٹی میں ایک ویکیوم ہو گیا تھا اور پارٹی کی سارے لیڈران بیٹھے. نہیں، میں بی بی کی شہادت کے وقت کی بات کر رہی ہوں، اس کے بعد کی فوراً بات کر رہی ہوں. اینڈ وی ہیڈ اے ٹیریبل ویکیوم ان دا پارٹی. تو جب کہ ساری پارٹی نے تھرو آؤٹ پاکستان یہ فیصلہ کیا کہ زرداری صاحب کو کو چیئرمین ہونا چاہیے، ناٹ دا چیئرمین. چیئرمین ان کے بڑے بیٹے، ان کے بیٹے فرزند بنے. تو اپارٹ فرام ادر تھنگس جب ایک پارٹی ایک انسان کو چیئرمین بناتی ہے یا کو چیئرمین بناتی ہے تو ان کو وصیت کیا مطلب پارٹی نے ایکسپٹ کیا، آج بھی ایکسپٹ کر رہے ہیں. کس نے نہیں ایکسپٹ کیا ان کو؟ مجھے ایک فرد بتا دے پارٹی کا. سن 85 کو اگر آپ جائیں گے بھائی میرے تو پھر آپ کے بھی سن 85 کو ہم جائیں گے، آپ کے بھی جائیں گے. ان کے تو میں 2005 میں گیا نا جی واپس. ابھی 2005 میں گیا نا. ایجنٹ جب آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے جو ابھی بہت دور نہ جائیں، آپ کل پرسوں چلے جائیں. ان کی جو پٹیشن آپ کے خلاف ایلیگیشن جو آئی ہے، آپ کے جو کینسر ہسپتال میں آپ بات کر رہے ہیں، میں بات کا رخ نہیں بدل رہی. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آصف زرداری صاحب پیپل پارٹی کے مخالف تھے، انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا. پیپل پارٹی کے مخالف وہ نہیں تھے. اور آپ ان کے والد صاحب کی بات کر رہے ہیں. والد صاحب سے آصف زرداری صاحب خود بھی آپ کے والد صاحب یہ کوڑے کس پارٹی سے آئے ہیں؟ آپ پہلے ماضی میں کس پارٹی میں تھے؟ میں اور ظفر علی ہم تینوں تحریک استقلال میں تھے. میں اور ظفر علی شاہ ایک ساتھ ابھی آپ تحریک ہم نے ضیاء الحق کے خلاف جنگ کی. آپ کیا کر رہے ہیں تحریک انصاف میں؟ پارٹی بدل دی تو دین یو آر ناٹ. پارٹی بدلی نہیں، پارٹی بنائی نہیں. یو آر ناٹ ایلیجیبل. آپ بات کا رخ مت بدلیں، آپ بات کا رخ مت بدلیں. کس پارٹی میں آپ نے آپ کے جو لیڈر تھے، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی برے. ان کے بانی 10 سال مارشل لا میں رہے، پھر دوسری گورنمنٹ مارشل لا میں رہے، تیسرے خود مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے. ذوالفقار علی بھٹو 58 آپ کو شرم آنی چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے آئین پر آج آپ چل رہے ہیں. آئین چھوڑیں جی، تین مارشل لا گورنمنٹ میں رہے نا، جڑیں تو وہی ہے نا. شرم آپ کو آنی چاہیے کہ آپ ان کا دفاع کر رہے ہیں. شرم آپ کو آنی چاہیے کہ آپ ان کا دفاع کر رہی ہیں. یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ نہیں، زرداری صاحب کی دفاع کرنا کیا 58 سے 68 تک ذوالفقار علی بھٹو فوجی گورنمنٹ میں تھے. پھر یحییٰ کی گورنمنٹ میں وہ ایک اور مارشل لا گورنمنٹ میں ڈپٹی پرائم منسٹر بنے. پھر تیسرے وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے. پھر آپ کہتی ہیں کہ ہم جمہوریت پسند ہیں، ہم نے کوڑے کھائے.
کوڑے کھاتے وقت زرداری خاندان جو تھا آپ پاکستان میں ریفرینڈم کریں کہ پیپل پارٹی جمہوریت پسند پارٹی ہے کہ آپ کی کل کی آئی ہوئی پارٹی جمہوریت پسند ہے. اصول نہیں رہے. آپ ذرا آپ کی گورنمنٹ سے زیادہ کرپٹ گورنمنٹ پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی ہے اور نہ آئے گی. ہماری گورنمنٹ جو اور انشاءاللہ اگلے سال انتخابات شروع ہوں گے, عوام یہ فیصلہ کر دیں گے کہ انہوں نے جس طریقے سے قوم کو لوٹا ہے, پاکستان کو تباہ کیا ہے, اس کو جواب دینا پڑے گا. اب بولے شاہ جی کی طرف جانا, شاہ جی کی طرف جانا, شاہ جی کی طرف جانا. اگر گورنمنٹ کے اوپر ایلیگیشنز ہے نا, عدالت میں فیس کر رہے ہیں, یہ ڈسکریڈٹ نہیں ہے, یہ کریڈٹ ہے کہ ہم نے اتنی جعلی قانون پاس کیا آپ نے, اور آپ کی میگنانیمٹی یہ ہے کہ آپ کینسر اسپتال میں خود بٹ کر رہے ہیں, لوگوں کے زکات کا پیسہ کھا رہے ہیں, اس کو تو پہلے صفائی کریں. پتہ چل جائے گا. اچھا آپ نے شاہ جی سے پوچھا, کھانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ زکات کے پیسے کھا رہے ہیں. شاہ جی سے پوچھا, شاہ جی سے پوچھا. یہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں, آپ کو پتا آپ جھوٹ بول رہی ہیں. میں نہیں جھوٹ بول رہی ہوں, آپ کو پتا آپ جھوٹ بول رہی ہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے جھوٹ بولنے. ہم نے نہیں لگایا الزام کے متعلق, الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے لگایا جی الزام, تو ان کی بات. شاہ جی یہ بتائیے, شاہ جی یہ جو آپ کے بارے میں بہت زیادہ خیالات کا اظہار ہو رہا ہے عوام کی طرف سے بھی, سیاستدانوں کی طرف سے بھی, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی, کہ آپ نے شوکت خانم جیسے ایک ویلفیئر کے ادارے کے اوپر غلط وقت پہ غلط قسم کے الزامات لگا دی جس سے آپ کی اپنی پارٹی کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا اس وقت؟ یہ آپ کا ٹیکنیش سوال ہے, لیکن ایک بات میں کلیئر کر دیتا ہوں. اپنا جو یہ فلائی ادارہ ہے اس پر کوئی جماعت کا یا ہماری قیادت کا, بلکہ ہماری قیادت نے تو بڑے اچھے الفاظ کہے ہیں ان کے بارے میں, اور پارٹی کو بھی کہا ہے کہ کوئی کسی یہ بالکل شوکت خانم ادارے باقی ایک دوسرے کو. یہ آپ کے قائد نہیں ہے. کون یہ قائدین میرا قائد صرف میاں نواز شریف ہے. یہ آپ ان دونوں کو نہیں مانتے. وہ میرے کیسے ہیں, جیسا میں تلنگا ایسے وہ تلنگے. یہ کیا بات ہے؟ تلنگے تو نہیں, سچی بات. وہ بڑی سنجیدگی سے لگایا. نو لیڈر صرف میاں نواز شریف. کل میں کو بات کہہ دوں تو وہ پارٹی ساری فالو کرتی رہے گی, یہ آپ کہتے رہے گی آپ کے لیڈر نے کہا. نو, لیڈر از دا اونلی ون اینڈ ہی از میاں نواز شریف. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے کوئی تردید نہیں کی ان کی پریس کانفرنس. نہیں کوئی تردید یا تردید, وہ تو میاں صاحب کا جب آپ انٹرویو کریں گے تو آپ ان سے پوچھ لینا. لیکن لیڈر کی میں بات کر رہا ہوں کہ لیڈر صرف میاں نواز شریف. اچھا شوکت خانم کے اوپر الزام لگنے چاہیے تھا؟ نہیں, میں تو کسی فلائی, میں تو یہی تو بات کر رہا ہوں کہ بھائی وہ, اور پھر وہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے لیے میاں نواز شریف صاحب نے کنٹریبیوشن کی ہوئی ہے, جس کے لیے میاں نواز شریف نے دعائیں مانگی ہوئی ہیں, جس میں میاں نواز شریف صاحب نے اس کو آگے زمین دی ہوئی ہے. یس, تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ فنڈس دیے ہوئے ہیں. میرا مطلب ہے وہ اس ادارے کی ویل وشر ہے, یہ میں کہہ سکتا. اچھا تو ادارے کے سب ہے, لیکن if things allegations turn out, آپ لوگوں نے نکالے ہیں نہیں, ان کے ارکان پر ہے تو وہی بات ہے نا. دیکھیں انہوں نے ادارے کے نام پر فنڈ لیے نا, کہ اپنے لیے فنڈ لیے. اب دیکھیں ایگزیکٹو ایک ادارہ ہے نا, مطلب نہیں تو فنڈ کس لیے لیے, پیسے لوگوں سے کس لیے مانگے. زرداری صاحب نے کبھی ہسپتال کے نام پر اور خیرات کے نام پر عوام سے پیسے نہیں مانگے. آپ نے پہلے کر جتا رہے, پلیز آپ مجھے میری بات میں ٹائم کرنے دیں. آپ ملک سواروں کے نام پر مانگے, ابھی انہوں نے عوام کو سامنے رکھا, کینسر کے پیشنٹس کو سامنے رکھا اور منسٹر آف انویسٹمنٹ سے بات کرو. زرداری صاحب نے منسٹر آف انویسٹمنٹ کی الزام لگا رہے ہیں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے یہ ایس ڈی ایس کا جو کیس ہے سوئٹزرلینڈ کے پیسے تو آ جائے, اور یہ جو سر محل تھا یہ کہاں سے آپ کے پاس جو پروف ہے پروگرام کا وقت نہیں سر, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. خواصت آسما رباب عالمگیر صاحبہ تھی, سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب اور نعیم الحق صاحب تھے. آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا کہ کیا شیخ رشید کے ساتھ عمران خان کا اتحاد درست فیصلہ ہے. بڑا دلچسپ قسم کا جواب ہے کہ 76% لوگوں کا کہنا ہے ہاں درست فیصلہ ہے, اور 24% لوگوں کا کہنا ہے کہ درست فیصلہ نہیں ہے. اور اگر عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ فیصلہ درست ہے تو وہ اصولوں کو کہاں رکھیں گے؟ میرا خیال ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے. صرف اس ملک میں سیاست رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.